وائٹ ہاؤس کو کنٹرول کرنے کا مقابلہ صرف صدارتی امیدواروں کی سیاسی مہم تک ہی محدود نہیں ہوتا. کچھ غیر سیاسی گروپس بھی انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور 2012 کی صدارتی مہم میں ان گروپس کو بہت زیادہ آزادی دی گئی ہے. سپریم کورٹ نے 2010 میں 2 کیسز کا فیصلہ کیا جس سے امریکہ کا سیاسی منظرنامہ بدل گیا ہے. سپریم کورٹ نے سٹیزنز یونائٹڈ اور اسپیچ ناؤ نامی 2 گروپس کے ساتھ اتفاق کیا کہ فیڈرل الیکشن کمیشن کی پابندیاں امریکی آئین کی پہلی ترمیم آزادی اظہار رائے کے حق کے خلاف ہیں. لیکن اس فیصلے نے آزادی اظہار رائے کے علاوہ اور بہت کچھ کھول دیا ہے. یہ کہتی ہیں فیڈرل الیکشن کمیشن کی چیئرومن سینتھیا بورلے. اس سے کارپوریشنز پر سے یہ پابندی اٹھ گئی کہ وہ انتخابی امیدواروں کے لیے اپنے طور پر رقم خرچ کریں اور کسی بھی مسئلے پر عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے اپنی طرف سے رقم خرچ کریں. سپریم کورٹ کے حکم سے کمپنیوں، یونینز اور امیر افراد پر سے وہ پابندی اٹھ گئی جو انہیں اپنی دولت کے بلبوتے پر انتخابی عمل کو متاثر کرنے سے روکتی تھی. ہوا یہ ہے کہ یہ کارپوریشنیں، یونینز اور اپنے مفاد رکھنے والے گروپ اب جتنی چاہیں رقم خرچ کر سکتے ہیں. یہ رقم کسی سیاسی ادارے کو دی جا سکتی ہے جو اسے استعمال کر کے خود بھی فنڈز جمع کر سکتا ہے. اپریل 2012 کے اختتام پر مٹ رومنی کی کیمپین کمیٹی کی طرف سے شائع کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق ان کی مہم کو $98 ملین سے زائد فنڈز دیے گئے، جبکہ رومنی کے حمایتی ایک سپر پیک ریسٹور آر فیوچر نے $56.5 ملین کے فنڈز دیے. اس کے مقابلے میں صدر اوباما کی انتخابی مہم نے اس وقت تک $200 ملین سے زائد فنڈز اکٹھے کیے تھے. وفاقی قوانین کے مطابق یہ سپر پیکس انتخابی امیدوار کی مہم سے ملتی جلتی مہم نہیں چلا سکتے. لیکن ڈیموکریٹس کے لیے کام کرنے والے ایک سیاسی کنسلٹنٹ پیٹر فن کہتے ہیں کہ حقیقت اس سے مختلف ہے. آزاد کہلائے جانے والے ان گروپس میں سے بہت سے بالکل آزاد نہیں ہیں. وہ شاید انتخابی امیدوار یا پارٹی سے براہ راست احکامات نہ لیتے ہوں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں. وہ انتخابی مہم سے جڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے اور ان سپر پیکس کے ابھرنے پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور ان سپر پیکس کے پاس رقم اکٹھی کرنے کے یکساں مواقع ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ووٹر ان گروپس کے زیر اثر نہیں آئیں گے. ووٹروں کو بالآخر کسی سیاسی اشتہار کو دیکھنا ہے اور اس میں بتائے جانے والے مواد کا اندازہ لگانا ہے، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اشتہار کس نے چلایا. بعض مبصرین کہتے ہیں کہ نومبر کے انتخابات تک یہ سپر پیکس شاید امیدواروں کی اپنی انتخابی مہم سے زیادہ رقم اکٹھی کر لیں اور اسے خرچ کریں. محمد عاطف، اردو VOA.